آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے آفیشیل چینل پر ادبی اور ثقافتی پروگرام۔ شروع کرتے ہیں خدائے بزرگ و برتر کے نام سے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے اور جس کی مٹھی میں ہماری جانیں ہیں۔ آج قلمکار انٹرنیشنل کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے آج اس پروگرام میں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کی، پوری زندگی دوسروں کو علم دیتے رہے، تعلیم دیتے رہے، جناب پروفیسر ونسٹن پیس عظیم صاحب، اور جن کی آج کتاب کے پذیرائی کے سلسلہ میں ہم آج قلمکار پر ایک پروگرام منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں ہوں بشیر گل آسم، اور میرے ساتھ معاونت فرما رہے ہیں جناب خالد صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، قلمکار انٹرنیشنل کے بہت ہی سرگرم رکن بھی ہیں اور فاؤنڈنگ ممبرز بھی ہیں، ممبر میں سے ہیں۔ تو آج چونکہ کتاب ہمارے ساتھ ہے سوکھے پتھر گیلی ریت، میں تھوڑا سا اس کتاب کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں ضابطہ کہ کیسے یہ کتاب مارد وجود میں آئی اور کیسے یہ آپ کے پاس پہنچے گی، اور کن لوگوں نے معاونت کی ہے، اور کون سی ایسی شخصیات یا ایسے ادارے تھے جنہوں نے اس کتاب کو لانے کے لیے اس کتاب کی اور پروفیسر صاحب کی معاونت کی ہے، سپورٹ کی ہے۔ اس کے جو سر ورق ہے تیار کیا ہے جناب تصور جاوید بھولا صاحب ہیں، کمپوزر کی ہے فیتھ فکشن کینیڈا سے، اور پرنٹر ہے خالد پرنٹرز کراچی سے، پبلشر ہیں وہی فیتھ فکشن کینیڈا۔ اور یہ میں بتاتا چلوں اپنے آج کی ہماری جو شخصیت ہیں جناب پروفیسر ونسٹن پیس صاحب اس نشست کے مہمان ہیں، اور آج کے خاص مہمان ہیں۔ خاص مہمان سے مراد میری یہ ہے کہ جن کے حوالے سے، جن کی شخصیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جن کی فن کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ نے لائل پور فیصل آباد سے اپنا تدریسی سفر شروع کیا، ایف سی کالج یونیورسٹی لاہور تک آپ نے لوگوں کو تعلیم یافتہ کیا، ایک بہت بڑا عظیم کام کیا۔ اس کے بعد پھر یہ ان کی کتابیں ہیں سرے شہر سنگ بدست اور جنت دی چھاں، ایک شاعری پنجابی کی ہے، اور فن شخصیت نگاری نثر کی کتاب ہے۔ تو جناب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر آپ سب کا آنے کا۔ اور میں آپ بتاتا چلوں تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ ہماری آج کی جو اس نشست کے صدارت فرما رہے ہیں جناب پروفیسر یوسف پرواز صاحب، ہم پروفیسر ہی کہہ سکتے ہیں اردو کے، اور خاص طور پر شاعری کے پروفیسر ہیں۔ تو پروفیسر صاحب بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، اور اردو ادب میں شاعری کے حوالے سے بڑے جانے پہچانے جاتے ہیں اردو ادب میں، اور جتنا بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور ہر روز ابھی بھی ان کا جو ہے وہ قلم جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے بدستور چل رہا ہے۔ تو میں ان کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس تقریب کو خوبصورت بنایا۔ اس طرح سے ہمارے آج کی اس نشست کے جناب جاوید یاد صاحب جو ہیں وہ مہمان خصوصی ہیں۔ جاوید یاد صاحب پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ کے مرکزی صدر ہیں، سفر نامہ نگار، شاعر، کالم نگار ہیں، ادب کی ترویج و ترقی کے لیے پیش ہیں۔ تھینک یو سو مچ آپ سب کا۔ خالد صاحب میرے ساتھ ہیں، جناب بشیر خزاں صاحب امریکہ سے۔ بشیر خزاں صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور بشیر خزاں صاحب پنجابی اردو کے شاعر ہیں، پھر انہوں نے بہت سے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ابھی تو شامل نہیں ہوئے لیکن آ جائیں گے۔ تو میں نے جب ان کے جب پڑھ رہا تھا تھوڑا سا میں بتاتا چلوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ خالد صاحب جو آپ نے پروفیسر صاحب کے لیے لکھا، اور جو آپ کا جو مضمون ہے اس کتاب کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہے، وہ پلیز ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ جی بہت شکریہ جی بشیر آسم صاحب۔ آج کا جو صاحب صدر ہیں جناب یوسف پرواز صاحب، آپ کی اجازت سے جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ۔ پروفیسر واؤ پہ عظیم سلیبی صاحب کے کتاب سوکھے پتھر گیلی ریت کے اوپر ایک مضمون لکھنے کا مجھے یہ شرف حاصل ہوا، تو میں آپ کی
خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کا عنوان ہے سوکھے پتھر گیلی ریت کا صورت گر. جذبات اور احساسات کے اظہار کے کئی طریقے ہیں. کچھ لوگ پینٹنگ کے ذریعے اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں. کچھ لوگ موسیقی کو اظہار کا ذریعہ بناتے ہیں. جبکہ قدرت کچھ لوگوں کو قلم تھما دیتی ہے اور وہ قلم کے ذریعے دل کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں. دل کی یہ باتیں جب نثر اور شاعری کے دھارے میں بہتی ہیں تو رنگ و خوشبو کے خوبصورت نغمے تخلیق پاتے ہیں. امید کی نئی صبحیں طلوع ہوتی ہیں. مایوسیوں کے اندھیرے چھٹتے ہیں. روشنی گفتگو کرتی ہے. زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے. دل و دماغ مسحور ہوتے ہیں. چہرے مسکراہٹوں سے کھل اٹھتے ہیں. پروفیسر ونسنٹ پیس اسیم کو قدرت نے قلم تھمایا ہے. یہ قلم گزشتہ کم و بیش 4-5 دہائیوں سے بڑی سنجیدگی خاموشی سے فن اور تخلیق کے بے شمار کارواں لیے تسلسل سے نت نئی مناظر کی کھوج میں رواں دواں ہے. شہر سنگ بدست اردو شاعری، جنت دی چھاں پنجابی شاعری، زندگی کی دستک کلاسک مسیح ڈراموں کا مجموعہ ہے اور فن شخصی نگاری سوانحی ادب پر معلوماتی کتاب ہے. اور سوکھے پتھر گیلی ریت اردو شاعری اسی زبردست کھوج کا خوبصورت نتیجہ ہے. پروفیسر صاحب کا یہ ادبی کام یقیناً کاروان علم و ادب کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے. پروفیسر ونسنٹ پیس اسیم دنیا علم و ادب کی ایک نابغہ روزگار شخصیت ہیں. وہ ہمہ جہت ادیب، ماہر تعلیم، ڈرامہ نگار، صداکار اور استاد ہیں. انہوں نے جب مجھے اپنی کتاب سوکھے پتھر گیلی ریت کے بارے میں کچھ لکھنے کے لیے کہا تو میں کافی دیر تک سوچ میں پڑا رہا. کہاں پروفیسر صاحب بڑے اور گنی لوگ علم و ادب میں معتبر حوالہ اور کہا میں ایک ادنا سا طالب علم. مگر جس پیار اور شفقت سے انہوں نے مجھے کہا یقین مانے میں انکار نہ کر سکا. یقیناً یہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں. میرا ماننا ہے کہ اصل میں بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کی موجودگی چھوٹوں کو چھوٹے پن کا احساس نہیں ہونے دیتی. پروفیسر صاحب کی شخصیت بھی کچھ ایسی ہی ہے. سوکھے پتھر گیلی ریت کا سر ورق جب پہلی بار میرے سامنے آیا تو یونان کے خوبصورت شہر ایتھنز کے ایک گھر کا صحن نگاہوں میں گھومنے لگا، جہاں سقراط کا باپ جو کہ ایک ماہر سنگ تراش تھا ایک پتھر کو تراشنے میں محو تھا. آخرکار اس نے پتھر کو اس مہارت، خوبصورتی اور ہنرمندی سے تراشا کہ ایک شیر کی صورت نمودار ہو گئی. قریب ہی سقراط بڑے انہماک سے اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا. اس نے اپنے والد سے پوچھا اتنا خوبصورت شیر کیسے بن گیا؟ مصروف والد نے جب پہلے تو سوال کو نظر انداز کیا مگر بیٹے کے مسلسل استفسار پر کہا اس کے لیے آپ کو پتھر کے اندر شیر کا تصور کرنے کی ضرورت ہے. شیر پنجرے میں بند ہے اور آپ نے اسے آزاد کرانا ہے. سوکھے پتھر گیلی ریت میں شامل شاعری کے شاہ پارے بھی تخیل کے نہا خانوں کے گہرے پردوں میں پوشیدہ تھے. پروفیسر صاحب کے تجربے، قوت متخیلہ اور پیشہ ہنر کی بدولت خوبصورت غزلوں، نظموں اور قطعات کے متنوع نقوش ابھر کر سامنے آئے. یہ شاہکار شعر و سخن سے محبت کرنے والوں کے لیے گراں قدر خزانہ ہے. پروفیسر صاحب کی شاعری اگرچہ روایت سے پیوست ہے مگر اس کے ساتھ ان کے اشعار میں کہیں کہیں جدت کی خوشگوار خوشبوؤں کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے. چند ایک اشعار دیکھیے گا. سر بزم اگر وہ آئے بڑا انقلاب ہوگا، سر بزم اگر وہ آئے بڑا انقلاب ہوگا، کبھی بے خودی بڑھے گی کبھی اضطراب ہوگا. اور جسے ڈھونڈنے کو ترسے جسے ڈھونڈ ہارے سر راہ مل گیا تو بڑا ہی عذاب ہوگا. کیا بات. اور پھر شعر دیکھیے گا کہ آنکھوں کا دلچسپ شباب، رمز کنایا قصہ خواب اور جھلمل اور خاموش ستارے
کہیں پہ آتش کہیں ہوا، رات جگائیں دن دکھلائیں جام و خم کا کرے حساب. اور پھر معزز شرکا، گیبریل گارسیا مارکیز معروف صحافی اور عظیم ناول نگار نے اپنی آخری تحریر میں اپنے چاہنے اور ماننے والوں کے نام وصیت میں کہا، اے میرے خدا، تو اگر مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے تو میں کوئی دن ایسا نہیں گزرنے دوں گا جب میں لوگوں کو اپنی محبت کا یقین نہ دلا دوں. میں دنیا کے ہر مرد ہر عورت کو سمجھاؤں گا مجھے ان سے محبت ہے. میں محبت میں محبت کے ساتھ رہوں گا اور میں لوگوں کو بتاؤں گا جو لوگ سمجھتے ہیں بوڑھے ہو کر وہ محبت کے قابل نہیں رہتے وہ بڑے بے وقوف ہیں. انسان تو بوڑھا ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ محبت ترک کر دیتا ہے. واہ واہ واہ، پروفیسر صاحب ان دنوں قریباً 83 کے پیٹے میں ہیں، مگر ان کے کلام میں جوان جذبوں، پیار، محبت، امن، حوصلہ، جام و خم، شوخی و سرمستی کی تمام کیفیات فراوانی سے موجود ہیں جو ان کے محبت سے لبریز اور زندہ دل ہونے کا ثبوت دیتے. سوکھے پتھر گیلی ریت میں جہاں زندگی سے بھرپور نظمیں اور کومل و نرم گیتوں کی جھنکار دل کو لبھاتی ہے، وہاں کئی خوبصورت قطعات فکر و فن کے پھول کھلاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. قطعے کی روایت اردو کے کلاسیکی ادب کا حصہ رہی ہے اور دیگر اصناف سخن کے ساتھ ساتھ یہ صنف بھی پروان چڑھتی رہی ہے. اخلاق، تصوف، رومانیت، فلسفہ، مظاہر فطرت، سیاسی اور سماجی موضوعات قطعے کی زینت بڑھاتے رہے. اس کتاب میں شامل قطعات میں پروفیسر صاحب کے داخلی جذبات کا خارجی اظہار تمام تر شاعرانہ خوبیوں کے ساتھ ہوا. شاعر موصوف نے اپنی قوت متخیلہ سے ان قطعات میں فطرت، رومان اور ماحول کے مناظر کو ایسے خوبصورت پیکروں میں ڈھالا ہے جن سے قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. ایک کتاب کی نظر کرتا ہوں. رفت شب کی طوالت کے جو افسانے ہیں، رفت شب کی طوالت کے جو افسانے ہیں، تیرے شانوں پہ کسی راز کے تہ خانے ہیں. تیرے شانوں پہ کسی راز کے تہ خانے ہیں اور لغزشیں حرف غزل بن کے ابھر آئی ہے، کتنے مخمور تیری دید کے پیمانے. کیا بات. واہ واہ واہ. اور دل پہ پتھر کا گماں ہونے لگا، تن کا آشیاں ہونے لگا، اور پڑ گئی پھولوں پہ جیسے حرف سی، اور پڑ گئی پھولوں پہ جیسے حرف سی، موسم گل پھر دعا ہونے لگا. واہ واہ جی واہ. پروفیسر صاحب کو شاعری کی اس خوبصورت کتاب کی اشاعت پر بہت زیادہ مبارکباد دعا ہے. پروفیسر صاحب جگ جگ جیے، سوکھے پتھروں اور گیلی ریت سے محبت، امن اور زندگی کے رنگا رنگ نقوش ابھارتے رہے اور ہماری دنیا کو خوبصورت بناتے رہے. آپ تمام معزز شرکا کا بہت میری درخواست ہے کہ نذیر قیصر صاحب کا چھوٹا سا پیغام ہے اس میں جو انہوں نے درج کیا ہوا ہے، تو ان کے خیالات کا اظہار بھی آپ پڑھ دیجئے. تو نوازش ہے. شروع کا نذیر قیصر. میں پڑھ دوں سر؟ خالد صاحب پڑھ دیں آپ دونوں میں سے. جی چلے میں پڑھ دیتا ہوں. جی یہ جو سوکھے پتھر گیلی ریت کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، ذرّی خیالات کا اظہار کیا ہے اس کتاب کے حوالے سے، پروفیسر صاحب کی اس بڑی محنت کے حوالے سے زندہ روایت کا امین انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ ونسنٹ پیس اسیم کا معاملہ حفیظ جلندری والا ہے کہ وہ نصف صدی سے شعر و ادب کی آبیاری میں مصروف ہے، بلکہ اب تو ان کا شعری سفر نصف صدی کو بھی عبور کر چکا ہے. ونسنٹ پیس اسیم بنیادی طور پر کلاسک لب و لہجے کے شاعر ہیں اور ان روایتوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں تیزی سے مٹتی جا رہی ہیں. انتظار حسین سے آخری انٹرویو میں سوال کرتے ہوئے میں نے پوچھا تھا کہ آپ ماضی میں کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ ماضی میں زندہ نہیں رہ سکتا، کہ ماضی میں
زندہ نہیں بلکہ مگر ماضی یاد کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے. میری ایک نئی غزل کا شعر ہے کہ نئی نئی بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں, نئی نئی بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں, کچھ پچھلی باتوں کو بھی دہرانا ہوتا ہے. ہماری ماضی میں وہ ہمزاد ہے جو ہمیں کبھی اکیلا نہیں ہونے دیتا. شعر و ادب کا بھی اپنا ایک ماضی اور تاریخ ہوتی ہے جس میں بہت سی زندہ روایتیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں. میر و غالب پرانے ہو کر بھی اپنی روایتوں کے ساتھ آج بھی نئے ہیں. ونسنٹ پیس اسیم کی نئی شعری کتاب سوکھے پتھر گیلی ریت اپنے شعری موضوعات میں زندہ روایتوں کی امین ہے, اور پروفیسر ونسنٹ نے یہ امانت بڑی محبت سے ہمارے سپرد کی ہے, جس کے لیے ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. سوکھے پتھر گیلی ریت کی شاعری میں جو ہلکی ہلکی نمی ہے وہ سوکھے پتھروں کو اگر پگھلا نہ سکی تو انہیں نمدار ضرور کرے گی. ونسنٹ پیس اسیم کا مزاج درویشانہ ہے, اور اچھی شاعری کے لیے شاعر کا درویش ہونا ضروری ہوتا ہے. سوکھے پتھر گیلی ریت میں جو اسلوب زبان اور مضامین پڑھنے والے تک پہنچتے ہیں ان کا فیصلہ آپ پڑھنے والوں نے خود کرنا ہے. میں تو ونسنٹ پیس اسیم سے محبت کرنے والوں میں سے ہوں, کیونکہ وہ خود محبت ہیں اور محبت کبھی فنا نہیں ہوتی. نذیر کیسر, لاہور, پاکستان. واہ, بہت خوب, بہت اچھا لکھا ہے جی انہوں نے. جی میں ان کا ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ تیری پاک ذات ہے کبریا, تیرا حسن کمال ہے, تیری بے حساب ہیں بخششیں, تیرا نام رب جلال ہے. یہ ہے جناب ونسنٹ پیس صاحب, جو واقعی جنہوں نے ہم تک کتنے الفاظ پہنچائے ہیں, نئے نئے الفاظ, نئی نئی تراکیب پہنچائی ہیں, جو میرے جیسے لوگوں کے لیے, طالب علموں کے لیے, ادب کے طالب علموں کے لیے اور نئے لکھنے والوں کے لیے مشعل راہ ہوں گے, مینار نور ہوں گے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. جناب خالد امانویل, یہ ڈاکٹر عادل امین کا بھی اگر آپ پڑھ دیں تو بڑی مہربانی. جی خالد صاحب پڑھ دیجیے پلیز. ڈاکٹر ریاض مجید کا ہے لمبا, ورنہ میں بہت ضروری سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر ریاض مجید کا جو انہوں نے اظہاریہ لکھا ہے وہ پڑھا جاتا. وہ طویل بہت زیادہ جی. ہاں طویل بہت. اس کے 2-3 جو ہے نا بتا دیں گے, چھوٹے چھوٹے سے باتیں جو ہے. اس کے جو پیراگراف پڑھ لیجیے گا, ایک پیراگراف کوئی. جی آپ وہ ڈاکٹر عادل امین صاحب کا پڑھ دیجیے سر. میں جی نکالتا ہوں. جی ڈاکٹر عادل امین صاحب کا جی مضمون پیش خدمت ہے, اور انہوں نے عنوان جو رکھا ہے وہ ہے فلبدی شاعر. شاعر کا تخیل کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو محبت کا قربانی کے ساتھ. پروفیسر ونسنٹ پیس اسیم سلیبی صاحب کے سخن پر اظہار خیال میری زندگی کا عجیب ترین اور نہایت حیران کن تجربہ ہے. پروفیسر صاحب 24 گھنٹے کے فلبدی اور منجھے ہوئے شاعر ہیں. ہر شاعر کا منفرد انداز بیان ہوتا ہے. اسی طرح پروفیسر صاحب اگرچہ بعض قائرین کے لیے بھاری بھرکم لیکن شاندار اور بامانی ذخیرہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے اپنے خیال کی رنگین پیچیدگیوں کو مخمل جیسی نرم اور ریشم جیسی ملامیت دے کر اشعار میں ڈھالتے ہیں. آپ کی شاعری میں کبھی ٹھہراؤ نہیں دیکھا, بلکہ ہر نیا شعر ایک نئی دنیا متعارف کرواتا دکھائی دیتا ہے. ریت میں پھنسی ٹوٹی ہوئی پرانی کشتی, ساحل کا رومان پرور منظر, ساحل سے دور ایک پہاڑی سلسلہ, ایک طرف پتھریلی زمین اور جھاگ بناتی لہروں کے درمیان ریت پر مسافر اور مسافر کے نقش قدم, غروب ہونے سے پیشتر سورج, ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لینا چاہتا ہے. بالکل شاعری کی طرح اس سارے ورک میں وہ تمام کیفیات موجود ہے جہاں سے اچھا شعر صادر ہوتا ہے. زیر نظر شعری مجموعہ سوکھے پتھر گیلی ریت کا خوبصورت بامانی سر ورک شائقین سخن کو آپ کے شعری شعور اور انفرادی
افرادیت سے متعارف کروانے میں اپنا کردار خوب نبھا رہا. پروفیسر صاحب اس بات کے لیے مبارکباد کے مستحق ہے کہ ان کی بدولت ہم جیسے طفل مکتب کو سیکھنے کے لیے خاطر خواہ مواد مل گیا ہے جو کسی پوشیدہ خزانے سے ہرگز کم نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پر پروفیسر صاحب سے روزانہ کی بنیاد پر کئی الفاظ ملتے ہیں جن سے میرے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے. اس بات کے لیے دل سے سپاسگزار ہوں. آپ کے اشعار کی وادی مرکبات کے رنگا رنگ پھولوں سے سجی رہتی ہے. شاعری کا موسم ان کے لیے تازہ رہتا ہے اور دور تک نئے پھول، نئے خوشبو، نئے مناظر اور نئے معانی سے لطف اندوز ہونے کا تسلسل رہتا ہے. مؤخر ذکر کئی دہائیوں سے ادبی خدمات میں سرگرم عمل پروفیسر صاحب ہنوز اس خدمت میں پیش